بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے جو واحد ہے، لا شریک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم عاصم شہزاد۔ آج کے پروگرام میں ہم جس اہم ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے گردوں کی صفائی۔ ناظرین، ایسا ہے کہ گردے ہمارے جسم میں نہایت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف خون کو صاف کرتے ہیں بلکہ جسم سے فاسد مواد کا اخراج بھی ان کے ذمہ ہے۔ اس کے علاوہ خون کی پیدائش اور مختلف وائٹامنز کے جذب ہونے میں بھی ان کا اہم کردار ہے۔ مزید بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول رکھتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے گردوں میں خرابی آ جائے تو بے شمار مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ قبض ہو سکتی ہے، جسم میں فاسد مواد، بلڈ یوریا اور کریٹینن میں اضافہ ہو سکتا ہے، خون میں کمی ہو سکتی ہے، گردوں میں پتھریاں بن سکتی ہیں اور پٹھوں میں اکڑاؤ، بھوک کی کمی، دل خراب ہونا، اس جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ چہرے اور پیروں پر سوجن بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گردے آخری عمر تک صاف اور صحت مند رہیں، گردوں کے حوالے سے کوئی بھی بیماری لاحق نہ ہو اور آپ ایک بھرپور صحت مند زندگی گزاریں، تو پھر ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور آج اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو ایک نہایت ہی زبردست نسخہ بتائیں گے جو بنانے میں بھی نہایت آسان اور فوائد کے اعتبار سے انتہائی مؤثر ہوگا۔ اس کے استعمال سے گردوں کے ساتھ ساتھ خون کی خرابی اور اس سے متعلقہ بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، نسخہ نوٹ فرما لیں۔ پیپل کے پتوں کا رس آدھا کپ، نیم کے پتوں کا رس آدھا کپ، ان دونوں کو مکس کر لیں، یہ 1 کپ بن جائے گا۔ 1 کپ صبح اور 1 کپ شام کو پینا ہے۔ ناظرین، نیم کے تازہ پتوں کو پانی سے اچھی طرح دھو کر کوٹ لیں یا پھر گرینڈ کر کے کپڑے سے نچوڑ لیں۔ اسی طرح پیپل کے پتوں کا بھی رس نکال لیں اور ان کو باہم مکس کر لیں، یعنی آدھا کپ نیم کا اور آدھا کپ پیپل کے پتوں کا رس مکس کر کے 1 کپ بنا لیں۔ یہ 1 کپ صبح اور 1 کپ رات کو پی لیں۔ آپ کے گردے انشاءاللہ بالکل صاف ہو جائیں گے اور ان کی کارکردگی زبردست ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، میرا مشورہ ہے کہ آپ یہ نسخہ موسم بہار کے آغاز میں استعمال کریں، کیونکہ اس موسم میں نئے اور تازہ پتے نکلتے ہیں، ان پتوں کا رس زیادہ فوائد کا حامل ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ بھی صحت کے حوالے سے اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ آنے والے پروگرام میں مزید کسی مرض اور اس کے علاج کے بارے میں تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔